آج کی ویڈیو میں ہم لوگ پائتھن کا پہلا پروگرام لکھنے والے ہیں، کیونکہ تقریباً سب لوگوں نے ہی پائتھن IDE جو ہے تھونی وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے، اور جو موبائل یوزر ہے انہوں نے بھی کوڈنگ پائتھن نامی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے۔ تو پہلا پروگرام کس طرح لکھیں گے، تو میں موبائل میں ہی آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کمپیوٹر میں بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں کا طریقہ سیم ہی ہوتا ہے، لیکن موبائل میں جو ہے وہ آپ کوئی پروگرام ایسا ہوتا ہے جو یہاں پر ایرر دیتا ہے، لیکن کمپیوٹر میں وہ بالکل صحیح طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو یہاں پر میں یہ پہلے جو لکھا ہوا ہے اس کو میں کلیئر کرتا ہوں، کلیئر پر کلک کیا، پر کلک کیا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا پروگرام جو ہے وہ کسی بھی پروگرامنگ زبان میں سب لوگ ایک ہی لفظ لکھتے ہیں، وہ ہے ہیلو ورلڈ، ٹھیک ہے۔ دوسری زبانوں کا سینٹیکس مختلف ہوتا ہے، لیکن پائتھن جو ہے وہ تھوڑا سمپل ہے اس کا سینٹیکس، ٹھیک ہے، مطلب لکھنے کا طریقہ۔ تو کسی بھی چیز کو لکھنے کے لیے یا شو کرنے کے لیے پرنٹ فنکشن کا استعمال ہوتا ہے، جو کہ ہم نے سیکھ لیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو اسی لیے ویڈیو بنائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں پرنٹ لکھتا ہوں، تمام چھوٹے الفاظ ہوں گے، ٹھیک ہے، پرنٹ، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ پرنٹ لکھتے ہیں تو نیچے پورا فنکشن آ جاتا ہے، جیسے آپ اس پر کلک کریں تو اس کے ساتھ بریکٹس بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کرنا چاہیں، اگر مینولی بریکٹس لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں سنگل کوٹس یا ڈبل کوٹس لگاؤں گا۔ آپ کسی بھی چیز کو پرنٹ کرنے کے لیے، مطلب سٹرنگ کو پرنٹ کرنے کے لیے جو انگلش ورڈز ہوتے ہیں، جیسے اگر کسی کا نام پرنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ڈبل کوٹس یا سنگل کوٹس لگائیں گے، کچھ اس طرح سے، جیسے میں یہاں پر ہیلو ورلڈ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، بریکٹس پہلے لگی ہوئی ہے، سوری۔ لیکن اگر انٹیجر لکھنا ہے، مطلب پرنٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے بریکٹ لگائیں گے، لیکن سنگل کوٹس یا ڈبل کوٹس نہیں لگائیں گے، بس ایسے ہی لکھ دیں گے۔ انٹیجر مطلب نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں اب رن پر کلک کرتا ہوں، آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے اوپر ہیلو ورلڈ پرنٹ ہو گیا، نیچے 767 جو ہم نے لکھا تھا وہ پرنٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ کسی بھی چیز کو پرنٹ کرنے کے لیے پرنٹ فنکشن کا استعمال ہوتا ہے۔ بہت سارے فنکشن ہیں، وہ آگے ہم دیکھیں گے۔ جیسے انپٹ فنکشن ہے، وہ کسی سے انپٹ لینے کے لیے، جیسے ایک پروگرام لکھتے ہیں جس میں وہ پروگرام ایک یوزر سے اس کا نام پوچھنا چاہتا ہے، تو یہاں پر ہم لکھیں گے انپٹ، پہلے یہاں پر ہم ایک نیم کا ویریبل بنائیں گے، نیم از ایکول ٹو، آگے انپٹ لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ہم لکھیں گے جو بھی سوال ہم پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی سٹرنگ ہوگا، اس لیے ڈبل کوٹس یا سنگل کوٹس لگائیں۔ ہم یہاں پوچھنا چاہتے ہیں واٹ از یور نیم، لیکن یہ ہم نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایسے ہی سمجھا رہا ہوں، آپ اس کو پریکٹس کریں یا نہ کریں یہ آگے ہم دیکھیں گے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نیم کو پرنٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اوپر جو نیم ویریبل ہم نے بنایا ہے، نیم ویریبل ہے، اور اس کے آگے ہم انپٹ فنکشن استعمال کر رہے ہیں، جس کی مدد سے ہم نیچے اندر والا سوال پوچھ رہے ہیں کہ واٹ از یور نیم۔ آگے ہم یہاں پر میں نیم پرنٹ کروں گا، ٹھیک ہے، نیم۔ جب اوپر والا مکمل ہو جائے گی، اوپر والی لائن، پروگرام یوزر سے پوچھے گا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ جب وہ نام لکھ دے گا تو نیچے والا لائن 2 جو ہے وہ پرنٹ ہوگی، مطلب نام پرنٹ ہو جائے گا۔ تو میں رن پر کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیے پوچھ رہا ہے واٹ از یور نیم، تو یہاں پر ہم نیم لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سپیس لگانی تھی، چلو کوئی بات نہیں۔ یہ دیکھیے پرنٹ ہو چکا ہے ہمارا نام مدثر نیچے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ فنکشنز کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک صرف پرنٹ فنکشن کا استعمال کیا ہے، مطلب جو میں نے پوسٹ وغیرہ بنائی تھی ان میں، لیکن یہاں پر میں نے آپ کو انپٹ فنکشن کے بارے میں بتا دیا۔ آپ اگر اس کو استعمال کرنا چاہیں
تو کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں ہم ضرور دیکھیں گے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ دوسری اور یہ دوسری قسط تھی۔ تیسری اور چوتھی قسط جو ہے وہ ویریبلز کے بارے میں ہے۔ ویریبل بھی یہاں پر ہم نے ایک ڈیفائن کیا ہے، نیم کا ویریبل، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہاں پر لکھوں نیم از ایکول ٹو، یہ سٹرنگ ہوگی تو اس کا ڈبل کوٹس لگائیں گے، یہ سنگل کوٹس، اس کے بعد بریکٹس لگا دیجئے ورنہ ایرر بھی آ سکتا ہے۔ ویسے ایرر آنا بھی چاہیے۔ اب یہاں پر میں اگر نیم کو پرنٹ کروں، مطلب یہاں پر پرنٹ اندر مجھے نیم لکھنا ہوگا، جو ہم نے اوپر ویریبل بنایا ہے وہی، اگر اسی کو پرنٹ کرنا ہے تو یہاں پر وہی ویریبل کا نام لکھیں گے، لیکن اس کے بعد سنگل یا ڈبل کوٹس نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ ایک ویریبل ہے، یہ سٹرنگ نہیں ہے۔ تو میں رن پر کلک کرتا ہوں، دیکھیے میرا نام پرنٹ ہو کر آ گیا ہے۔ یہاں پر ہم اور بھی چیزیں کر سکتے ہیں، جیسے میں میتھمیٹکس کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں، مطلب اس کے ویریبلز ڈیفائن کرتے ہیں۔ ایکس از ایکول ٹو 4 اور وائی برابر ہے 5 کے۔ اب ہم ان دونوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں، تو جمع کرنے کے بعد پرنٹ ہوگا نا، تو ہم پہلے پرنٹ فنکشن کا استعمال کریں گے۔ پرنٹ مطلب جمع کرنے کے بعد شو ہی کرنا ہے نا، اگر ایسے ہی ہم ایکس اور وائی لکھ دیں تو وہ جمع ہو جائے گا، لیکن یہاں پر ہم کو شو نہیں ہوگا، تو شو بھی کرنا ہے، اس لیے ہم پرنٹ اور اس کے اندر لکھیں گے ایکس پلس وائی، تو یہ 4 اور 5 جو ہے یہ جمع ہو جائیں گے، مطلب ایکس کی ویلیو جو ہے وہ 4 ہے اور وائی کی ویلیو جو ہے وہ 5 ہے، تو یہ اس کا آنسر پرنٹ ہو کر آ جائے گا۔ میں رن پر کلک کرتا ہوں، یہاں پر دیکھیں نیچے جو ہم نے 2 فنکشن کا استعمال کیا تھا وہ پرنٹ ہو کر آ گئے ہیں، مطلب 2 ویریبلز ایکس اور وائی کو جمع کیا تو وہ پرنٹ ہو کر آ گئے ہیں۔ ہم ایک سادہ سا کیلکولیٹر بناتے ہیں اور آپ ویریبل کو بھی سمجھ جائیں گے اس کی مدد سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم ہیش لکھیں اور اس کے آگے کچھ بھی لکھیں تو یہ پرنٹ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ یہ صرف خود کے سمجھنے کے لیے یا دوسروں کو سمجھانے کے لیے، اگر آپ ایک پروگرام لکھتے ہیں اور دوسرے اس کو، کوئی بھی پروگرامر اس کو پڑھتا ہے تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پر اس نے یہ فنکشن وغیرہ استعمال کیے ہیں، اور مطلب یہ اس کے لیے ہدایات ہوتی ہیں، آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہیش کسی بھی لائن کے ساتھ لگائیں گے تو وہ پروگرام کا حصہ نہیں ہوگی، وہ پرنٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میں نے یہ اوپر لگایا، اس کو کمنٹ کہتے ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک سمپل کیلکولیٹر بناؤں گا جہاں پر ہم 1 یا 2 اعداد کو ضرب یا تقسیم جو بھی وہ آپ آگے سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ آپ نے خود، یہ میں آپ کو مشق دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے خود کرنا ہے، لیکن میں آپ کو صرف جمع کا ہی طریقہ بتاؤں گا۔ تو میں یہاں پر لکھتا ہوں نمبر 1، ٹھیک ہے۔ جو ویریبل ہوتے ہیں آپ اس کو 1 نمبر نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہاں سے ایک کاٹ کر یہاں پر لگاؤں 1 نمبر اور از ایکول ٹو 1، 2 نمبر از ایکول ٹو 5، ٹھیک ہے۔ پرنٹ 1 نمبر پلس 2 نمبر، بریکٹس کو کلوز کیا، اور جیسے میں رن پر کلک کرتا ہوں دیکھیے کیا ایرر آتا ہے۔ یہ دیکھیے سینٹیکس ایرر، انویلڈ سینٹیکس، ٹھیک ہے۔ اوکے پر کلک کرتا ہوں۔ اب میں یہاں سے 1 کو کاٹ کر آگے رہ جاتا ہوں، نمبر
نمبر 1 سوری نمبر 1 اور نمبر 2. اب اس کو رن کروں تو پانچ پرنٹ ہو چکا ہے. اس طرح آپ نے یہاں پر ضرب کا اگر لگائیں، یہ والا سٹار جو ہے یہ ضرب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ ملٹیپلائی ہو جائیں گے، یہ ضرب ہو جائیں گے. اور 4 ضرب 1 4 ہی ہوتا ہے، تو یہ 4 ہو گئے. یہاں پر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. رن پر کلک کیا. دیکھیے اب نیچے والے کو آپ نے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اوپر والا ہی چینج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ویریبل میں جو ویلیو ہے. اب اگر میں ایک اور پروگرام لکھوں جس میں میں یوزر سے پوچھوں گا کہ کون کون سے نمبر آپ جمع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کس طرح ہوگا. تو میں نمبر یا کچھ بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے نمبر نام کا ویریبل بنا رہا ہوں، آپ کوئی بھی نام کا ویریبل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 از اکول ٹو ان پٹ. یہ فنکشن ان پٹ لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان پٹ ڈبل کوٹ یا سنگل کوٹ لگائیں اور آگے لکھیے رائٹ فرسٹ نمبر. ٹھیک ہے، ڈبل کوٹس لگائیے اور اس کو بند کر دیجیے. یہاں پر میں آگے کالم بھی لگا رہا ہوں. نیکسٹ لائن نمبر 2 is equal to input and write second number. ٹھیک ہے، اب ہم ان کو ضرب کرنا چاہتے ہیں، یہ جمع کرنا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیے میں یہاں پر جمع کرنا چاہتا ہوں، تو میں لکھوں گا پرنٹ بریکٹس میں یہاں پر نمبر 1 پلس نمبر 2. ٹھیک ہے، اب میں اس کو رن کروں. یہاں پر دیکھیے فرسٹ نمبر پوچھ رہا ہے، میں فرسٹ نمبر لکھتا ہوں 765. انٹر کیا. اب سیکنڈ نمبر پوچھ رہا ہے، کوئی بھی نمبر دے دیجیے. جیسے انٹر کروں گا یہ دونوں جمع ہو جائیں گے. یہاں پر دیکھیے اوپر والے کا پلس ہو کر آ گیا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے یہ غلط ہے. کیسے؟ 765 اور 978 ان کو جمع کریں تو یہ والا جواب نہیں آتا، یہ تو 7,65,978 ہے. اس میں کیا پرابلم تھی وہ ہم دیکھتے ہیں. یہ یہاں پر جب اوپر ہم نے ان پٹ لیا، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے انٹ نام کا مطلب انٹیجر ٹائپ ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہیں پائتھن میں، اس کا ایک اس میں ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے جو اوپر ہم نمبر لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں انٹ کا فنکشن استعمال کروں گا. انٹ یہ انٹیجر میں کنورٹ کرے گا. یہاں پر 2 بریکٹس ہیں، اینڈ پر بھی 2 بریکٹس لگائیے. یہاں پر بھی انٹ. یہاں بریکٹس، یہاں بریکٹ. اب رن پر کلک کروں.
सॉरी इंट जो है वो बाहर लगाते हैं, अंदर नहीं। कट करता हूँ। अब रन करते हैं। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और ये देखिए ये सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। ये जो मैंने आखिरी आपको सिखाया है इनपुट वाला, ये अभी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अगर नहीं भी करते, मतलब इसको अभी नहीं सीखते, तो भी ये आप काम कर सकते हैं। मतलब जो हमने सीखा है सिर्फ उसी की प्रैक्टिस कीजिए। ये आगे हम इनपुट फंक्शन इसको डिटेल में ज़रूर देखेंगे। उम्मीद है समझ लग गई होगी आपको। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछिए, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।